کہہ رہا تھا یار میں پتہ نہیں آج صبح سے تپا ہوا کیوں، تو میں بیان میں نہیں کوئی الٹی سیدھی بات کر دوں. یہ ساتھیوں کو میں کہہ رہا تھا وہ تپا ہوا کیوں میں بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. تپا ہوا یوں ہوں کہ اب کیا باتیں کریں، پھر آپ لوگ بولے مجھ سے گھما گھما کے وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے وہی باتیں کریں گے نا بھائی. ہم سوسائٹی میں جو مارکیٹ میں چل رہا ہے ابھی بیان شروع نہیں ہوا. بیان تو ایسے تھوڑی شروع ہوتا ہے. اب ہو گیا تو کیا کریں، اب خود بخود ہی ہو گیا. پہلے تو دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اسے اپنے دربار میں قبول کرے. تو تپا ہوا اس لیے ہوں کہ میں مسائل ریکارڈ کرواتا ہوں نا، تو ایک مسئلہ آیا، یہ روزانہ کی بیسس پہ آ رہے ہیں. یونیورسٹی میں کالج میں لڑکی کا بوائے فرینڈ ہے، لڑکے کی گرل فرینڈ ہے، ابا اماں شادی نہیں کرا رہے. 5 سال بعد ایجوکیشن ایکچولی جب بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، لڑکی کچھ کر تو لو پہلے، اور پھر وہ 5 سال بعد جب بکرا 2 دانت کا ہوتا ہے اس کو خود اپنی شادی کی فکر ہوتی ہے، وہ اپنے باپ سے نہیں پوچھتا، اس لیے ٹائم پہ ہو جاتی ہے اس کی. چونکہ ہم لوگ اپنے ابا سے پوچھتے ہیں تو ابا کا دنیا زندگی میں خیال یہ ہوتا ہے کہ باپ بننے کا حق صرف مجھی کو تھا، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ حق اللہ نے سلب کر لیا ہے. اب میرا بچہ کسی اور کا باپ بولو بھائی نہیں بن سکتا. یہ ابا کا خیال ہوتا ہے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن تپا ہوا ہوں، ٹھیک ہے. تپا ہوا ڈیلی اس طرح کے مسئلے ہیں. زنا ہو رہا ہے ہماری یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں. ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے، غیرت ختم ہو گئی ہے. ان کو بچوں کو ایجوکیشن دینی ہے، اچھا ڈاکٹر بنے، 1 نمبر کا ٹھرکی ہو، زانی ہو، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. لڑکی ڈاکٹر بن جائے، سائنٹسٹ بن جائے، پائلٹ بن جائے، وہ سوسائٹی میں کسی کی بیوی بن جائے، بچوں کی ماں بن جائے، ایک سوسائٹی کے لیے، خاندان کے لیے اچھی عورت بن جائے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اچھے کی ڈیفینیشن میں یہ چیزیں شامل ہی نہیں ہے. اب او بھائی اچھا پتہ ہے آج کل کسے کہتے ہیں؟ لوگوں سے تمیز سے بات کرتا ہو، اور ترقی کی بات کرتا ہو، ڈسپلن، لال بتی پہ رک جاتا ہو، گرین پہ چلتا ہو، اور ٹریفک کے قوانین کا خیال کرتا ہو. کبھی کسی کا آج تک اس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا. او بھائی یہ انگریزوں کی نظر میں اچھا ہے، اسلام میں اچھا، یہ اچھے کا ایک جزو ہے. اسلام میں اچھا کیا معیار کچھ اور ہے. ٹاپک شروع سے ہی چینج ہو گیا آج. تو ویسے تو میرا ٹاپک بیچ میں جا کے چینج ہوتا ہے، لیکن آج بیان کے شروع میں ہی چینج ہو گیا. یہ اچھا ہو گیا کیونکہ درمیان میں چینج ہونا ہی تھا، تو شروع میں ہی ہو جائے اچھا ہے نا. پھر اسی ٹاپک پہ چلیں گے ہم. دیکھو ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. اگر میں کافروں میں بیان کر رہا ہوتا، میں غیر مسلموں میں، ملحدوں میں، ایتھیس لوگوں میں بیان کر رہا ہوتا تو ایک الگ بات ہے. زیادہ تر لوگوں کے سر پہ ٹوپیاں ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے آئے ہیں، تو اس کا مطلب مانتے ہیں اسلام کو. ورنہ اس سردی میں آپ کو کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی ہے بھائی؟ سردی میں چاہے گرم پانی سے بھی وضو کریں تو پتہ چلتا ہے. بہرحال کچھ تو ایمان ہے نا، کچھ تو اللہ رسول کو مانتے ہیں، تبھی تو آئے ہیں نا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہر شخص آج میڈیا پہ بھی، دنیا میں بھی، موٹیویشنل اسپیکرز بھی یہ بات کہ بھئی سوسائٹی میں اچھے افراد پیدا ہوں. ہم سب سوسائٹی کے لیے کیا بنے؟ اچھے. فیملی پلاننگ والے بھی کہتے ہیں 2 بچے اس لیے کہ 2 بچے ہی اچھے. وہ کہتے ہیں اچھے پیدا ہوتے ہیں، 4-8 ہوں گے پتہ نہیں کیا چرسی ہیروئن، وہ غلط کہتے ہیں. لیکن بہرحال لیبل انہوں نے بھی ایک اچھا لگایا کہ یار 2 ہوں لیکن ہوں کیا؟ اچھے ہوں. تو ہر آدمی اچھا 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 کر کے اب تو یہ اچھے کا لفظ اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ کسی کو دھمکی بھی دینی ہوتی ہے نا تو آپ کہتے ہیں تیرے اچھے بھی میرے پیسے دیں گے، تمہارے تو اچھے بھی دیں گے میرے پیسے. اچھے کا لفظ اتنا مشہور اور اتنا اچھا سمجھا جانے لگا ہے. تو دیکھو اس میں تو ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ انسان کو اچھا بن کے رہنا چاہیے. کیسے رہنا چاہیے؟ اچھا. لیکن اللہ کی نظر میں، اسلام کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہے،
اور جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ان کی نظر میں اچھے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ہر شخص کی نظر میں نا اچھے کا مفہوم ایک الگ ہی ہوتا ہے. دیکھو یورپ میں آپ اگر رہتے ہو, آپ زنا کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب تو وہ ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دے دیا, وہ کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو برے نہیں ہو. شراب پیو برے نہیں ہو. ٹیکس جو وہاں ٹائم پہ دے دے وہ جنت الفردوس میں جائے گا. ان کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یا بندہ ٹیکس دیتا ہے کہ نہیں دیتا. یہاں تک کہ جو آسمان میں جو انہوں نے خلائی سیارے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ سائنسدان جو چاند پہ جا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اگر ٹیکس دیے بغیر جائے گا تو چاند پہ جانا بھی اس کے کام ان کی قیامت کے دن نہیں آئے گا. کہتے ہیں ٹیکس چوری کیا اس نے, ایسی کی تیسی. غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ ہمارے یہاں ٹیکس چوری کرنا, جو چوری نہیں کر رہا ہوتا اس کو, وہ جو چوری کر رہا ہے نا وہ ہے اچھا. یعنی ہمارے یہاں تھوڑا الٹا سیٹ اپ چل رہا ہے. بیوقوف سمجھتے ہیں اپنی پوری انکم بتا کے ٹیکس دے رہا ہوتا ہے لوگ. یعنی لوگ سمجھتے ہیں, میں اس پہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حقیقت میں اچھا ہے یا نہیں ہے, جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے. تو گوروں کے ہاں, غیر مسلموں کے ہاں آپ جو مرضی کر لو بھائی. کہتے ہیں تمہارا نجی معاملہ ہے, جو مرضی کرو, شادی کرو نہیں کرو, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں رکھو, گھر میں رکھو, کہنے تمہارا ہیڈیک ہے. یہ اچھا وہ ہے جو ٹیکس بولو ٹائم پہ, ملک کی قوانین کو فالو کرتا ہوں. تو بھائی ان کو رائٹ ہے, ان کی گورنمنٹ ہے, وہ حکومت حاکم ہے, وہ جو مرضی کریں, اپنی عوام کے ساتھ جو مرضی قانون بنائیں. ہماری ایک گورنمنٹ ہے, اس کے بھی ایک لاز ہیں, اس کے بھی قوانین ہیں, ان کے ہاں بھی اچھے اور برے کا کرائٹیریا ہے. گورنمنٹ چاہتی ہے اس معیار پہ جو پورا اترے گا ہم اس کو پروموٹ کریں گے, جو اس پہ پورا نہیں اترے گا ہم اس کو لفٹ نہیں کرائیں گے. تو خوب سوچو یار, جس نے کائنات کو بنایا ہے اس کی نظر میں بھی تو کوئی اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا اور کوئی معیار ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم نے جو نماز پڑھی ہے تو گورنمنٹ کے کہنے پہ پڑھی ہے. گورنمنٹ کوئی نماز پڑھنے والے کو کوئی پروٹوکول دیتی ہے؟ گورنمنٹ کی نظر میں تو اس سے کوئی ہے ہی نہیں, آپ پڑھیں نہ پڑھیں آپ کا نجی معاملہ ہے بھائی. تو جس نے کائنات کو بنایا ہے نا, اس کی نظر میں اچھے میں چند چیزیں ہیں, وہ سب سے پہلے ہیں. اگر آپ نے اس کو فوکس نہیں کیا, آپ سوسائٹی کی نظر میں اچھے بن جائیں گے, قوم کی نظر میں اچھے بن جائیں گے, محلے پڑوس والوں کی نظر میں ہو سکتا ہے اچھے بن جائیں, اپنی بیگم کی نظر میں آپ اچھے بن جائیں, بچوں کی نظر میں آپ اچھے بن جائیں, اللہ کی نظر میں آپ کے اچھے بھی اچھے نہیں بنیں گے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہم مانتے ہیں کائنات کو بنانے والا اللہ ہے اور وہ اس کائنات کو ایک دن ختم کر دے گا, ٹھیک ہے نا. یہ تو یہ تورات میں بھی اللہ نے وعدہ کیا, انجیل میں بھی وعدہ کیا, قرآن میں بھی وعدہ کیا, یہ ہمیشہ نہیں رہے گی کائنات. کائنات تو بعد میں جائے گی, ہم تو موت اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں نا, پبلک کو مرتا ہوا تو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. اب آپ کسی کو اچھا قرار دے کر بہت بڑا ایوارڈ دے دیں, بڑی عزت دے دیں اس کو, جانا اس نے بالآخر کہاں ہے بھائی؟ قبر میں جانا. تو وہ ایوارڈ سب کہاں چلے جاتے ہیں؟ انڈا موڑ پہ تو تیل لینے جاتے ہیں, مجھے نہیں پتا یہاں کہاں جاتے ہیں, معمار میں, گلشن معمار میں. تو کہتے ہیں نا یہ تو ایوارڈ گئے تیل لینے. تو سب ختم, 21 توپوں کی سلامی دو قبر والے کو, وہ اس کو نہیں, اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مجھے آپ میرے مرنے کے بعد 21 توپوں کی سلامی دیں یا 22 توپوں کی سلامی دیں, یا سلامی دیں ہی نہیں, یا قبر پہ پھول ڈالیں یا نہیں ڈالیں. مرنے والے کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. میں اکثر وہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا, دیکھو اسلام کی ہدایت اگر آپ کے پاس نہیں ہے نا تو آپ ایک قدم بھی سیدھے راستے پہ نہیں چلا سکتے. انسان عقل سے فیصلہ کرتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. عقل انسان کو اگر اللہ کی تعلیمات سے ہٹ کے عقل چلے گی نا, وہ ہمیشہ جہنم اور گمراہی کے راستے پہ لے کے جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا علی سکپارہ جنہوں نے کیٹو پہاڑ کی چوٹی سر کرنے کی کوشش کی تھی اور نہیں کر پائے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کے بیٹے کا بیان آیا تھا کہ میں اپنے باپ کا خواب پورا کروں گا. میں نے اس میں ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا
اور میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کرے یہ کلپ علی سگپارہ کے بیٹے تک پہنچ جائے کہ بھئی آپ اپنے ابا کے خواب کو کیوں پورا کر رہے ہو؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ابا خوش ہوں گے اس سے، تو دیکھو آپ کے یا تو یہ نظریہ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، یا یہ نظریہ ہوگا کہ موت کے بعد کوئی زندگی. کیا خیال ہے؟ یہی دو نظریے ہیں نا. موت کے بعد والی زندگی اسلام پیش کرتا ہے، اس کی پوری ڈیٹیل بتاتا ہے. وہ ڈیٹیل دنیا میں کوئی مذہب نہیں بتاتا. آسمانی مذاہب بتاتے ہیں، یہود و نصارہ جو آسمانی مذاہب کے علاوہ مذاہب ہیں وہ نہیں بتاتے. وہ ایسی عجیب سی باتیں کرتے ہیں، اس سمجھ میں آتی نہیں ہے. یا پھر آپ کا یہ نظریہ ہوگا کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے. تو اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی نہیں ہے تو ابا ختم. اب آپ K2 کی پہاڑی چڑھنے کا رسک لیں یا نہ لیں، اس سے ابا کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ ہے کہ اس کام میں وہ ہو سکتا ہے جو آپ کے ابا کے ساتھ ہوا. آپ بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے لوگوں کی واہ واہ کی چکر میں. لوگ جیتنے والے کو ہیرو قرار دیتے ہیں، جو اس جیت کے چکر میں مر گیا نا اس کو کوئی نہیں. ہٹلر اگر جیت جاتا نا یہ جنگ، دوسری جنگ عظیم، تو آج جرمن کا ہیرو ہوتا وہ. ابھی جرمنی میں ہٹلر کا نام لینے پر پابندی ہے. کیوں؟ ہار گیا تھا. بہت مشکل ہے میرا خیال ہے بات سمجھانا. غلط طریقے پہ چلا نا، خام خام ملکوں کو کھانا شروع کر دیا کہ میں اس دنیا کا ہیرو، میں یہ کروں گا، میں یوں کروں گا. جرمن سب سے اچھی قوم ہے اور پوری دنیا میں جب تک فتوحات تھیں، سبحان اللہ، جب رشیا کے صحراؤں میں گیا ہے وہاں برف فوجیوں سے برداشت نہیں ہوئی تو جو فوج ریورس ہونا شروع ہوئی ہے تو جتنے علاقے فتح کیے تھے وہ بھی ہاتھ سے نکلنا شروع ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ بالآخر اس نے اپنے آپ کو گولی مار کے ہلاک کر دیا، خودکشی کی. تو اب وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں مروانے والا یہ آدمی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ K2 کی پہاڑی عبور کر لیں تو ایوارڈ مل جائے گا. مر گئے تو میرے بھائی کوئی بھی نہیں پوچھتا. تو کیوں ایسا کام کر رہے ہو جس میں زندگی سے ہاتھ دھونے کا خطرہ ہے؟ زندگی سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ میں ایک دفعہ ڈیفنس میں گیا، ونس اپون اے ٹائم، تو وہاں لڑکے ویلیاں لگا رہے تھے. وہ آپ نے ساحل دیکھا ہوگا نا سی ویو کا، تو لڑکے کیا لگاتے ہیں وہاں پہ؟ اب پتہ نہیں لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے، یہ بات ہوگی میرا خیال ہے ابھی بھی لگا رہے ہیں. یہ یعنی 2004 یا 3 کی بات کر رہا ہوں میں. تو وہ آپ کہیں کہ اگر یہ غلط ہے تو پھر کیوں گئے؟ بے وقوفوں کو دیکھنے کا اپنا مزہ ہے، حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم وہاں پہنچ گئے. دیکھنے میں تھوڑی جان کا خطرہ تھا، دیکھنے میں تھوڑی جان کا خطرہ ہے. وہ ایک آدمی کی بیوی نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں، کتنا خرچہ آئے گا؟ اس نے کہہ رہی مجھے خیال آیا کہ ہم سوئٹزرلینڈ گھومنے چلتے ہیں، تو کتنا خرچہ ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا کیوں بھائی سوئٹزرلینڈ کو؟ انہوں نے کہا خیال آنے کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا. تو ہم ویلیاں دیکھنے گئے تھے نا، ہم کوئی لگانے تھوڑی گئے تھے. تو ہم جب وہاں گئے نا تو لڑکے لگا رہے تھے ویلیاں، اور کچھ جہاں بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، پائیدان پہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ یوں بیٹھ کے بائک چلا رہے ہیں نا، یوں یوں یوں. یعنی کوئی بھی تمیز سے جہاں جس طرح سے بائک چلانی چاہیے اور جو بیٹھنے کی جگہ وہاں نہیں، وہاں کے علاوہ جہاں مرضی بیٹھو. تو لوگ کہہ رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ یار کیا زبردست. کوئی میٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی جناب ایک ٹانگ کھڑی کر کے بائک چلا رہا ہے. تو جو بھی آڑا ترچھا طریقے سے چلا رہا ہے لوگ ماشاءاللہ واہ واہ انجوائے کر رہے ہیں. تو ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے، ہم نے کہا تھوڑا تفریح ہو جائے گی. سمندر پہ گئے تھے، 2-3 دوست تھے ہمارے ساتھ، ہم نے کہا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. پیچھے سمندر تھا، آگے یہ حرکتیں ہو رہی تھی. تو ہماری 3 دوست تھے، تینوں کی بحث چل گئی کہ یہ کام کرنے کا ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا بس یہ دیکھ کے خوش ہونے کا ہے، کرنے کا بالکل بھی نہیں ہے. اس میں موت کا خطرہ ہے. کیوں 1% بھی رسک کیوں لیں؟ 1% بھی اگر رسک ہو تو پاگل ہے کیا؟ یا تو یہ لوگ جو خوشیاں منا رہے ہیں نا، آپ کا سر پھٹے تو یہ سلائی کرنے کے لیے بھی سارے آ جائیں گے، یہ فوراً گھر بھاگیں گے، ایمبولینس منگوائیں گے، بولیں گے چل بھائی نکل یہاں سے. ابھی ہم کچھ دن پہلے گئے نا دعوت پہ، زبردستی ایک صاحب ہمیں کھلانے کی کوشش کر رہے تھے بہت محبت سے کہ کھائیں کھائیں کھائیں. میں نے کہا بھائی آپ جو ہمیں زبردستی ٹھوس رہے ہو نا، جب بدہضمی ہوگی تو آپ ہماری کال نہیں اٹھاؤ گے. تو محبت وہ کرو جو افورڈ کر سکتے ہو.
کسی کے مشورے پہ کبھی بھی ایسا مت کریں کہ اپنی صحت خراب کریں کہ اس کو خوش کرنے کے لیے کہ جی وہ اس کا دل خوش ہو جائے گا 2 لڈو اور اگر آپ کھا لیں. یہ حماقت ہے. جب آپ بیمار ہوں گے نا کبھی بھی نہیں آئے گا وہ. تو وہ ہم کیا کیا کہ ہم وہ دیکھنے لگے ساحل پہ. تو وہ جناب میں یہ بات کر رہا ہوں یہ دیکھنے کی حد تک ٹھیک ہے میرے بھائی, پریکٹیکلی میں نے کہا بے وقوفوں کو دیکھنے کا اپنا مزہ ہے, عقل مند تو نظر آتے رہتے ہیں, تو تھوڑا سا بے وقوف لوگ بھی دیکھ لیں کیا ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ کچھ نہیں ہوتا یار, رسک تو لینا پڑتا ہے بڑے کاموں کے لیے. ہم نے کہا بڑا کام تو نہیں ہے نا, یہ بڑے کام تو انسانیت کی خدمت ہے بھائی. آپ پہاڑ کیٹو پہاڑ پہ جا رہے ہو, کوئی بیمار پڑا ہوا ہے, کوئی پھنس گیا, اس کو نکالنے کے لیے رسک لے رہے ہو. سبحان اللہ بھائی. یا کوئی سمندر میں ڈوب گیا, اس کو بچانے کا رسک لے رہے ہو آپ, بشرطے کہ آپ کو تیراکی بھی آتی ہو, ورنہ 1 کے 2 ہو جائیں گے. صحیح. وہ ایک آدمی کو 1 کے 2 نظر آتے تھے, ڈاکٹر کے پاس گیا, جی مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں. کہتے ہیں آپ چاروں کو یہ بیماری ہے, یا اس کو 1 کے 4 نظر آ رہے تھے. تو وہ کیا کریں, چٹکلے بہت یاد آتے ہیں. ایک آدمی کو ڈاکٹر کے پاس گیا, کہنے لگا مجھے وہم ہو گیا کہ میں بندر ہوں. تو اس نے کہا پنکھے سے نیچے اتر تو میں تیرا علاج کروں گا نا, اوپر بیٹھ کے بتا رہا ہے میں بندر ہوں. تو ابھی ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ صحیح نہیں ہے, یہ رسکی ہے, جان کا خطرہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ابے نہیں یہ میں تو تیرے مولوی ٹائپ کا آدمی, تو مجھے کہہ رہے ہیں یہ مولویوں کو نے تو ویسے ہی ہر چیز کو پابندی لگائی ہوئی. بات چل رہی ہے اور ایک لڑکا دھڑام سے گرا اور اس کا سر کھل گیا. تو ایمبولینس آئی ہے, جان نہیں تھی اس میں, لگ رہا تھا کہ ایکسپائر ہو گیا, پتہ نہیں پھر بعد میں بیچارے کا کیا ہوا. پھر اگلے ہفتے اطلاع آئی کہ جی یہاں ہائی وے پہ بائکوں کی ریسنگ ہو رہی تھی, تو وہ بائکیں آپس میں ٹکرائی ہیں, آن دا اسپاٹ دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن وہی بات ہے کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. اس دنیا کی جو اٹریکشن ہے نا یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے. ایک واہ واہ ہوتی ہے نا, جب بائک میں جیت جاؤ گے آپ, واہ واہ بھی تو ہوگی نا. اس واہ واہ کے چکر میں کسی نے اپنا گھٹنا ضائع کروا دیا, کسی نے ٹخنا لوہے کا ڈلا ہوا ہے, کسی کے لٹو ڈلا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کسی کے کیا ڈلا ہوا ہے. تو یہ واہ واہ کے چکر میں ہوتا ہے, بے وقوفی ہے. تو خیر ہم جو اصل بات عرض کر رہے تھے آپ سے, تو علی سگپارا کا جو بیٹا ہے, میں نے کہا یار ان کو یہ اصل میں یہ تو اور بہت سارے لوگوں کی پلان ہوتے ہیں نا, میڈیا پھر ان کو پروموٹ بھی کرتا ہے, واہ بھائی اپنے باپ کا صحیح وفادار ہے, اپنے باپ کے مشن کو کون پورا کرے گا, بیٹا. بھائی مشن کیا ہے, اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. رسک اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی, پہاڑوں پہ بھی چڑھو یار, اگر جان کا رسک نہیں ہے. اچھا ہے, صحت مند تفریحات کرنی چاہیے, انسان کا ذہن بھی کھلتا ہے, صحت بھی اچھی ہوتی ہے. ویڈیو گیم سے تو اچھا ہے نا پہاڑوں کو سر کرنا, موبائل پہ لگے رہنا اور اسنوکر کھیلنا جس کا نہ کوئی جسم کو کوئی فائدہ نہ کوئی باڈی کو کوئی فائدہ, اس سے تو اچھا ہے آپ پہاڑوں پہ چلیں. لیکن جان کا رسک لے کے کبھی یہ کام کرنے کا نہیں ہے, کیونکہ جان تو سب سے اہم ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد ختم, تو پھر آپ پہاڑ پہ چڑھے یا نہیں چڑھے ابا کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا, تو ان کی روح کہاں سے خوش ہوگی. تو کیوں وہ کام کر رہے ہو جس کا ابا کی محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے, جو کہ اسلام کہتا ہے, تو اسلام پھر آگے یہ بھی بتاتا ہے کہ موت کے بعد جو زندگی ہے اس میں صدقات و خیرات کا تو ابا کو ثواب ملتا ہے, پہاڑوں پہ چڑھنے کا ابا کو ثواب نہیں ملتا. ایصال ثواب میں عبادت کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے, بھاگنے کا پہاڑوں پہ چڑھنے کا کوئی ایصال ثواب کا کانسیپٹ ہے کہ جی میری نانی کا انتقال ہوا, میں جو کٹھی پہاڑی سے ہو کے آ رہا ہوں, ہے بھائی. ابے کیوں کٹھی پہاڑی پہ, تیری نانی کیسے بھائی, کٹھی پہاڑی پہ اوپر جاؤں گا نیچے آؤں گا نانی کو ثواب ملے گا. کبھی سنا آپ نے؟ شاید میمار میں ایسا ہوتا ہو, میری نانی کا اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا, میں موٹر سائیکل کی ریسنگ میں آج جیت کے دکھاؤں گا. بھائی اس کا نانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو, آپ کو اللہ نے جو اسلام دیا ہے نا, اللہ کی قسم اس سے بڑی نعمت آپ کے پاس نہیں ہے. اسلام آپ کو گائیڈ کرتا ہے. آج جو لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں, گمراہی کی طرف جا رہے ہیں, اسلام سے آہستہ آہستہ کنارہ کشی اختیار کرنے کی وجہ سے, اسلام آپ کی کنفیوژن دور کر دیتا ہے.
ہر چیز میں گائیڈ کرے گا آپ کو, اور 2 اور 2 4 کی طرح. اور یہ گائیڈنس چونکہ اللہ کی ہے, لہذا اس میں بحث کا آپشن کیا ہو گیا, بند. اسلام کے علاوہ جب بھی غیر مسلم سے بات کرو نا, ان کے 30 40 سال اچھے اور برے کو ڈیفائن کرنے میں نکل جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سمجھانا نا کہ اچھا عقل سے اگر فیصلہ کرنا شروع کر دو, زندگیاں برباد ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. آپ یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. ہر آدمی کا کرائیٹیریا اس میں کیا ہے. اب دیکھو, غیر مسلم کہتے ہیں زنا میں کوئی برائی نہیں ہے, لڑکی راضی لڑکا راضی, تو کیا ہے اس میں؟ ہم کہیں گے ولد الزنا, بچے پیدا ہوتے ہیں, تو کہہ رہے کیا ہو گیا, تو اس سے کیا ہوتا ہے, بچے تو ہے نا وہ, تو جو باپ ہے جو زانی ہے اسی کو باپ مان لو. ہم کہتے ہیں نہیں, بہت دفعہ زانی اپنے بچے کو باپ نہیں کہتا, اپنے آپ کو باپ نہیں مانتا, تو کہہ رہے ہیں کیا ہوا, سنگل مدر ہو گیا. وہ کیا ہو گیا بھائی, سنگل مدر. ہم کہتے ہیں اس سوسائٹی میں جب عورت کو تحفظ نہیں ملتا تو بعض دفعہ ماں بھی بچہ چھوڑ دیتی ہے, تو کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا, ریاست پال لے گی. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے بات سمجھ, تو اسٹیٹ پال لے گی. تو ہر سوال کا جواب ہے آپ کے پاس. وہ کہتے ہیں یار ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ, یہ تو نیچر کے خلاف ہے. کہہ رہے ہیں نیچر کیا ہوتا ہے بھائی, نیچر کیا ہوتا ہے, نیچر تو انسان خود بناتا ہے. او بھائی یہ برائی ہے, یہ گندا عمل ہے. ہمارے یہاں تو کوئی بولے تو لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں, تو کہہ رہے ہیں تمہارا کلچر ایسا ہے, ہمارا کلچر ایسا نہیں ہے. تو بتاؤ کہیں بریک لگے گی؟ کیا ہو گیا بھائی جان, کہیں لگے گی بریک؟ آپ کے بوڑھے ابا اماں ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں بیٹا ہم نے, ماں کہہ رہی ہے میں نے تجھے بچپن میں دودھ پلایا, میں نے تیری پرورش کی, میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا, اب تو مجھے گھر میں رکھ کے کھلائے گا بھی پلائے گا بھی. آپ کہیں گے کہ بھائی تو نے مجھے پالا پوسا, یہ تو تیری نیچر ہے. ہر عورت کے دل میں بچے کی محبت ہوتی ہے, اس محبت کی وجہ سے تو نے مجھے پالا, ٹھیک ہے نا. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تو مجھے پال, نہ میں نے یہ کہا تھا کہ تو مجھے پیدا کر. اب وہ تیرا ہیڈک ہے, تو نے کیا کیا. نہیں یہی بات سمجھ میں. لہذا اب میں جوان ہو گیا ہوں, اگر میں بڑھاپے میں تیری خدمت کرتا ہوں تو لائف کو انجوائے کب کروں گا میں؟ بھائی تو 10 سال سے بستر پہ پڑی ہوئی ہے, تو 15 سال سے پڑی ہوئی ہے, میں کہیں جا نہیں سکتا, میں نے تیری, تو بہتر نہیں ہے میں تجھے گورنمنٹ کے حوالے کر دوں, ایدی سینٹر کے حوالے کر دوں, وہ اچھی کیئر کریں گے. گورنمنٹ میری آدھی تنخواہ ٹیکس میں اسی لیے تو کاٹتی ہے کہ بوڑھوں کو کھلائے, میں وہاں بھی دوں اور ادھر بھی خرچ کروں. یہ کیا بھائی, تو آپ اولڈ ہاؤس میں رہیں. آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہو, آپ جو دلیل دو گے آگے سے وہ والا اس کے خلاف. اتنی آرا سامنے آئیں گی, اتنی رائے سامنے آئیں گی کہ آپ بولو گے بھائی میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ جو بڑھاپے میں والدین کو اولڈ ہاؤس میں رکھتا ہے وہ اچھا ہے کہ برا ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں برا ہے, گورا تھوڑی کہتا ہے. اور ذہین ہم زیادہ ہیں یا گورا زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ سمجھا کون جاتا ہے اس دنیا میں ذہین زیادہ؟ بھائی گورا زیادہ سمجھا جاتا ہے نا, کیوں اس نے اتنی پنکھے ونکھے بنا دیے, یہ سب کچھ کر دیا, تو ذہین تو وہی سمجھا جاتا ہے. تو جو پڑھی لکھی قوم ہے وہ تو کچھ اور کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہیں بوڑھے ماں باپ کو آپ اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ, یہ رانگ نہیں ہے. یہ کوئی اس میں ایکچولی کر کے انہوں نے سب کچھ کر دیا کہ ایکچولی اس سے کچھ نہیں ہوتا, ایکچولی یہ وہ. اب تو وہاں ماں باپ خود کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہمیں کب جمع کراؤ گے. ہاں, ایک جرمنی سے ہمارے ایک دوست آئے, انہوں نے کہا کہ ہم, وہ گورا تھا, دوست تو نہیں تھا, یہ نہیں بن گیا ملاقات کے بعد. اس نے کہا, میں نے کہا آپ اولڈ ہاؤس میں تو نہیں جمع کرایا؟ انہوں نے کہا میری دادی نے خود بولا تھا بھائی مجھے اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, کیوں تم لوگوں نے میری ٹینشن پالی ہوئی ہے. تو کہہ رہے ہیں وہ اپنی خوشی سے جانا چاہتی تھی, اس لیے ہم نے اپنی خوشی سے ان کو جمع کرا دیا. میں نے کہا بھائی ہماری سوسائٹی میں اگر اماں یا دادی یا نانی کہہ دیں نا اپنی خوشی سے مجھے ایدی سینٹر میں جمع کرا دو, اور ہم کرا دیں, تو اگلا جمعہ ہمارے لیے ممبر پہ بیٹھنا ممکن نہیں ہوگا. قوم اتنے جوتے مارے گی, بولے گی یا ممبر پہ بیٹھ کے تو داداؤں کے فضائل بیان کر رہا ہے اور اس کی اماں کہاں ہیں, ایدی سینٹر میں. اماں کہے گی بھی نہیں, اور کہے گی بھی تو ہم غیرت زمین میں گڑ کے مر جائیں گے. اب بتاؤ ہم صحیح ہیں وہ صحیح ہیں؟ گورا تو کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں, ہم کہتے ہیں ہم صحیح ہوں, کہنا تمہارا کلچر ہے اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے. اگر کلچر نہیں ہوتا تو یہ کیا تھی یہ چیز, تو یہ نارمل ہے. تو کلچر کی وجہ سے تم ایسا کر رہے ہو, تمہارے یہاں کلچر نہیں ہے. جب بن جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. بھائی میں انگلش میں بیان تو نہیں کر رہا نا, اردو میں ہی ہے نا, الحمدللہ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ مذہبی پابندیوں سے آزاد ہو رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ تمہارا انجام کتنا بھیانک ہونے والا ہے. ہر جگہ نا مولوی کو متنازع بنا دیا ہے, مولوی لوگ ایسے, مولوی لوگ ایسے. اس کا مقصد مولویوں سے بغاوت نہیں ہے, مقصد اسلام سے بغاوت ہے. اسلام آپ کی سوسائٹی سے نکل گیا نا, آپ کی بریکیں فیل ہیں, بہت بھیانک انجام ہے پھر آپ کا.
میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. ایک دفعہ میرا کہیں بیان ہوا کہ دین کے علم کی اور دینی مدارس کی ضرورت کیا ہے سوسائٹی میں. میں نے ان سے کہا وہ سوسائٹی جس میں سب کچھ ہے مولوی نہیں ہے, اور وہ سوسائٹی جس میں کچھ بھی نہیں ہے صرف مولوی ہے, تو دونوں کا فرق دیکھ لو. ہمارے یہاں کرپشن بھی ہے الحمدللہ دبا کے, چور اچکے قسم کے حکمران میجورٹی وہ مسلط ہے ہمارے اوپر, ایسا ہی ہے نا. اور اللہ بھلا کرے آپ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے نا, سسٹم ہی نہیں ہے, جو تباہی ہماری سوسائٹی میں. ہمارے ہاں اگر کچھ خیر ہے نا تو صرف مذہب کی وجہ سے ہے, اسلام کی وجہ سے. میں ایک اور آسان مثال سمجھاتا ہوں. یورپ میں ہم گئے, تھائی لینڈ میں بھی ہمارا سفر ہوا. بہت سارے ملکوں میں ہسپتالوں کا نظام بڑا ہی خاندانی ہے, کیونکہ ہم یہاں اپنے گورنمنٹ کے ہسپتال دیکھ کر گئے تھے. ہمارے گورنمنٹ کے تو ہسپتال ہوتے ہیں تو جس کو مارنا ہو آپ لے جائیں فوراً اس کو, وہاں پہ بیمار کو لے جائیں. پان کی پیکیں اور تکیے, پتہ نہیں کتنے سروں پہ وہ تکیے استعمال ہو رہے ہیں, کس کس کی جوئیں نے وہاں ٹریولنگ کی ہے اور کس کس کے پسینے وہاں پر نکلے ہیں. بہت ہی عجیب سا ایک منظر ہوتا ہے. اور یعنی کینسر کا جو پیشنٹ ہے نا وہ لائن میں ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے گولا گنڈا لینے کے لیے, گولے گنڈے کی ریڈی پہ جس طرح سے لائن میں لوگ ہوتے ہیں نا, ایسے کینسر والے کا بھی ایسے ہی علاج ہو رہا ہوتا ہے. یہ آپ بتاؤ عوام کا قصور ہے, یہ گورنمنٹ کا قصور ہے, حکومت کا قصور ہے. پھر کہا جاتا ہے فری علاج ہے, لیکن فری وری دو قسم کے خرچے دبا کے ہوتے ہیں. ایک خرچہ تو سچی مچی کی دوائیں ہیں جو آپ کو واقعی ضروری ہیں, ان دواؤں کا الگ خرچہ, اور ایک جو جھوٹی موٹی کی دوائیں ہیں جو ڈاکٹر کے تعلقات ہیں میڈیکل اسٹور والے سے, کیونکہ میڈیکل اسٹور والا ڈاکٹر کا ماموں ہے, تو لہذا وہاں سے ایک الگ کمپنی کی جو دوائیں. اور تیسرا ایک اور خرچہ جو میڈیکل ریپ والے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دوا بکوائیں آپ, یہی دوا سستی مل رہی ہے لیکن میڈیکل ریپ والے تھوڑا مہنگی, کیونکہ پھر ڈاکٹروں کو تحفے تحائف ملتے ہیں. تو 3 قسم کے خرچے عوام کی پر ڈالے جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ جب جاتے ہیں باہر ملکوں میں, تھائی لینڈ کا ہاسپٹل ایسا خوبصورت, ایسا خاندانی, میں آپ کو بتاؤں ایک صحت مند آدمی کا دل کرے کہ یار کاش میں بیمار ہو کے یہاں لیٹ جاؤں. وہ چائنا میں کسی نے کہا نا کہ چائنا والے دوسری شادی کیوں نہیں کرتے, تو کسی نے کہا ان کو پتہ ہے دوسری بھی پہلی کی جیسی شکل کی ملے گی, تو وہ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے. یہ بار بار نا ہل رہا ہے اور یہ پیچھے سے مجھے تنگ کر رہا ہے بہت, اس لیے نہیں کرتے. تو اب آپ مجھے بتاؤ, وہاں علاج فری اور اتنا وی آئی پی علاج ہے کہ آپ کی سوچ, لیکن یہ سارا خرچہ کون اٹھا رہی ہے؟ گورنمنٹ, پبلک نہیں. ہمارے ہاں گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں چلے جاؤ, لیکن وہ آپ انڈس ہاسپٹل چلے جاؤ, آغا خان کے اسٹینڈرڈ کا علاج ہو رہا ہے, خرچہ سارا کون اٹھا رہی ہے؟ عوام, پبلک. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے کیا پتا چلا؟ ہماری حکومتیں کرپٹ ہیں, عوام اچھی ہے, ان کی عوام اتنی اچھی نہیں ہے, حکومتیں کیا ہیں؟ اچھی ہیں. تو جب آپ نیشن کو نیشن سے کمپیئر کرو گے نا تو پبلک کو پبلک سے کیا کرو, گورنمنٹ کو گورنمنٹ سے مت کیا کرو. تو یہ جو منظر لوگ وہاں جا کے دیکھتے ہیں نا بڑے دیوانے ہو جاتے ہیں, اور کتنے اچھے لوگ ہیں, کتنے اچھے لوگ ہیں. او بھائی ہمارے یہاں زیادہ اچھے لوگ ہیں. ہمارے یہاں پبلک ایسے اسپتال چلا لیتی ہے, کروڑوں کروڑوں روپے کا روز کا بجٹ ہے انڈس ہاسپٹل کا, اور جو دینی مدارس کو دینے والے ہیں وہ جا کے دیکھ لو, لاکھوں لاکھوں روپے کا روز کا بجٹ. کوئی انگریز, معذرت کے ساتھ انگریز میرا بیان سن رہا ہو تو پیشگی معذرت, انگریز کا باپ بھی ایسا کوئی ادارہ چلا کے دکھا دے جس کا روزانہ اتنا خرچہ ہو اور گورنمنٹ ایک دھیلا نہ دے رہی ہو. اور ہمارے یہاں ہزاروں مدرسے چل رہے ہیں اس طریقے سے. تو فالٹ پبلک کا نہیں ہے, فالٹ کس کا ہے؟ حکومت کا ہے, مینجمنٹ ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور وہاں جو گورنمنٹ نے اتنا بہترین علاج پبلک کو دیا ہوا ہے, وہ کیوں دیا ہے؟ آدھی تنخواہ آپ کی سیلری سے کٹ رہی ہے. اس کا مطلب گورنمنٹ صرف مینجمنٹ اچھی کر رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے.
ارے بھائی آپ میرے پاس آتے ہو, مفتی صاحب مجھے سیکیورٹی نہیں ہے یار, سیکیورٹی دو مجھے یار, میں بہت ٹینشن میں, میں نے آپ کے لیے 6 گارڈ کا انتظام کر لیا, زبردست. آپ کہو یار کیا مفتی صاحب, تو یہ تو ہمارے وزیر اعظم ہونے چاہیے. جب آپ کے پاس مہینے کی تنخواہ آئی نا تو 3 لاکھ روپے تنخواہ تھی, 50,000 نکلی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں کہا بھائی جو آپ کے 2.5 لاکھ تھے نا, جو 3 لاکھ 2.5 لاکھ جو تھے نا, وہ میں نے بینک والوں سے بات کی ہے, جو اس دن میں نے آپ سے پیپر پہ سائن کروائے تھے نا, وہ یہی تھے کہ آئندہ آپ کی تنخواہ سے 2.5 لاکھ کس کو ملیں گے؟ مجھے ملیں گے, 50 آپ کو ملیں گے, اور اس کے لیے میں آپ کی سیکیورٹی کا انتظام کروں گا. آئی بات سامنے؟ اب لوگ کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب کو وزیر اعظم ہونا چاہیے. او بھائی مفتی صاحب نے کیا کون سا تیر مار لیا؟ تیری تنخواہ تھی, صحیح ہے نا, 3 لاکھ تھی, اب تجھے 50,000 مل رہے ہیں, 2.5 لاکھ ہم تیری سیکیورٹی کے لیے. ہاں یہ کام کیا کہ اس میں ایمانداری ہے, اس میں 2 نمبری نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ اتنا ٹیکس نہیں لیتی, کچھ بھی نہیں لیتی, تو سہولتیں بھی اسی حساب سے ملیں گی. باقی جتنا لیتی ہے دیتی الحمدللہ بالکل بھی نہیں ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے یہ. تو جتنا ٹیکس لے رہی ہے نا وہ اتنا بالکل بھی نہیں دے رہی. تو سارا فالٹ گورنمنٹ کا ہے, حکومت کا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو خیر ہم اپنے اصل بات کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ اچھائی اور برائی جو ہے نا, جب تک آپ اسلام سے نہیں سیکھو گے آپ ساری زندگی کس میں رہو گے؟ کنفیوژن میں, ٹینشن میں, کنفیوژن میں. کیونکہ ڈیبیٹ اگر کرنے پر آ گئے نا تو پھر سکھوں کی اپنی رائے ہے. سکھ کہتے ہیں بال بڑھاؤ, بغلوں کے بال بھی بڑھاؤ, زیر ناف بال بھی بڑھاؤ. وہ ایک اپنی دلیل دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب ہم پیدا ہوئے تھے تو نیچر تو یہی ہے نا کہ بال جب ہوتے ہیں اگنے ہیں تو اگنے دو ان کو. میں نے وہ بیان کیا, ایک سکھ نے میرے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا کہ بھائی اسلام میں جو بالوں کے صفائی کا حکم ہے وہ تو اس لیے کہ وہاں پانی وانی کا انتظام عرب کے صحراؤں میں کم انتظام ہوتا تھا, تو اس لیے, ورنہ وغیرہ وغیرہ. بھی میرا مقصد کسی پہ طنز کرنا نہیں ہے. تو ان کی اپنا ایک کانسیپٹ ہے. ایک ہندو کا انٹرویو آیا تھا, شکر ہے انٹرویو کے دوران سامنے کو کسی نے میز رکھ دی تھی. ان کا یہ تھا کہ ہم چونکہ برہنہ پیدا ہوتے ہیں تو جو انسان کی نیچر ہے وہ برہنہ رہنا ہی ہے. یہ کپڑے بعد میں آپ نے ایڈ کیے, یہ نیچرل نہیں ہے, تو نیچر سے بغاوت ہے. یہ جیسے پیدا ہوئے, جو انہوں نے کہا اگر اللہ کو لباس پسند ہے, خدا کو, بھگوان کو, تو کپڑے پہنا کے پیدا کیوں نہیں کیا اس نے؟ تو لیکن اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ میز سامنے رکھی ہوئی تھی, ورنہ ہمیں بالکل فطرت کا اصل حالت میں مشاہدہ کرنا پڑتا. اور ظاہر ہے پھر نہیں کرتے مشاہدہ, پھر یہ بات بھی آپ تک کیسے پہنچتی میں. تو عقل استعمال کرو گے بھائی, ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ دلیل ہے. تبھی ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا, لبرل طبقہ, اس کو آپ دیکھو, یہ سارے افلاطون ہوتے ہیں اس میں. کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس بیٹھو نا جو مذہب کو فالو نہیں کرتا, اس کی تقریر سنو, آپ کو لگے گا اس سے بڑا سائنسدان دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. دوسرے کے پاس بیٹھو گے لگے گا اس سے بڑا سائنٹسٹ دنیا میں کوئی فلاسفر پیدا ہی نہیں ہوا. تیسرے کے پاس بیٹھو گے لگے گا اس سے بڑا فلاسفر دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے. لیکن ایک چیز پر سب متفق ہوتے ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے, کہ بھئی شراب پینا کوئی برائی نہیں ہے, زنا کرنا کوئی برائی نہیں ہے, والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دینا کوئی برائی نہیں ہے. تو ان چیزوں پہ یہ چیزیں سب میں کیا ہیں؟ کامن ہے. ان کے ہاں اچھے کا مطلب مسکرا کے بات. ایئر ہوسٹس ان کے ہاں بہت اچھی ہوتی ہے. ایئر ہوسٹس کیا ہوتی ہے؟ اور W11 کا کنڈکٹر بہت گندا ہوتا ہے, وہ تمیز سے بات نہیں کرتا. وہ 4K میں سفر کیا, 4K اور 4J, پہلے تو بہت ہوتا تھا سفر نا. 4J میں آپ سفر کرو, اچھائی اور برائی کا اگر کرائٹیریا ہے نا, تو 4J اور 4K کا ڈرائیور اور کنڈکٹر, آپ کا دل کرے گا دونوں پہ فتویٰ لگاؤ کہ دونوں کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. ایسے ایسے چلا رہا ہوتا ہے, یوں کر کھڑا کر دے گا کہیں بس کو, تو پولیس آئے گی اس کو چلانے کے لیے, چلے گا ہی نہیں. چلائے گا تو ایسے چلائے گا کہ آدمی کہے گا کھڑکی سے نہ گر جائیں ہم. لیکن یہی حال آپ جب ایئر ہوسٹس کا دیکھتے ہیں, ایئر ہوسٹس میں ایسے نہیں ہوتا بھائی. ایئر ہوسٹس کنڈکٹر W11 کا وہ پہلے ایک دفعہ تمیز سے کہے گا آگے چلے جاؤ. بھائی آگے جگہ نہیں ہے, کدھر گھسیڑ رہا ہے یار تو ہم کو؟ جگہ ہوتی ہے نہیں, وہ کہے گا جائے. اور کتنی مرضی بس بھری ہوئی ہو, ایک دروازے سے چڑھے گا, حالانکہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے, سب سے کرایہ لیتے ہوئے جیب بھی نہیں کٹے گی. جیب کترے کو پتا ہے کہ بھائی اس کی جیب نہیں کاٹنی ہے میں نے, اور اگلے دروازے سے
اتر جائے گا. دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے اور آپ کو آگے گھسیٹتا رہے گا گھسیٹتا رہے گا گھسیٹتا رہے گا. تو کہیں اخلاق نظر نہیں آتے. اخلاق ایئر ہوسٹس کے پاس ہیں. 20 دفعہ بھی آپ بٹن دبائیں, بیل بجائیں, ایک دفعہ بھی اس کی پیشانی پہ لکیر نہیں آئے گی, مسکرا کے بات کرے گی. تو دیکھنے میں کیا ہے بھائی, بہت اچھی. لیکن میں یہ تو بھی وہ مثالیں دے رہا ہوں نا کہ اچھائی برائی. ابھی تو میں پھر اب بتاؤں گا نا کہ اسلام کو اگر فالو کرنا ہے تو بھائی اسلام کی نظر میں اچھے اور برے کا معیار وہ نہیں ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہے, وہ نہیں ہے. اسلام کہیں اور سے ابتدا کرتا ہے اچھے اور برے ہونے کی. تو آپ میرے بھائی یا تو اسلام کو فالو کرو یا اسلام کے علاوہ کو. ہم نظریاتی طور پر اسلام کو فالو نہیں کر رہے, ہم اسلام کو صرف اتنا فالو کر رہے ہیں جتنا کلچر ہمیں اجازت دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ صرف اتنا فالو کیا جا رہا ہے جتنا کلچر میں فالو کرنے کی ہمیں کلچر کیا کرتا ہے, پرمیشن دیتا ہے. جہاں کلچر اور اسلام ایک دوسرے کے اگینسٹ آ کے کھڑے ہو جائیں تو پھر ہم کلچر پہلے اسلام بعد میں. تو ہماری جو بھائی جو محنت ہو رہی ہے وہ یہ سمجھانے کے لیے ہو رہی ہے کہ اسلام کو کلچر پہ فوقیت دو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسلام آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے, کنفیوژن ختم کر رہا ہے آپ کی. جب ہم مسلمان, دیکھو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, کوئی تعریف کی بات نہیں ہے, آپ بھی آنکھوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے. میں شراب الحمدللہ نہیں پیتا. کیوں نہیں پیتا بھائی؟ کبھی آپ نے اس کی گہرائی میں غور کیا؟ آپ بھی نہیں پیتے, آپ بھی نہیں پیتے, کبھی غور کیا کیوں نہیں پی رہے؟ اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نے یہ بحث ہی نہیں کی کہ پینی چاہیے کہ نہیں پینی چاہیے. بھائی ہم مسلم ہیں, اس قرآن میں کیا ہے؟ حرام ہے, ختم. غیر مسلموں کا یہ بحث ہوتی ہے یار اگر پینے میں زیادہ پیو تو نشہ آتا ہے تو اس سے ٹکر کا خطرہ ہوتا ہے تو تھوڑی پی لو. یہ ان کے آئے نا بھائی اتنی پیو تبھی. ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی پائلٹ کا بھی پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ زیادہ تو نہیں پی لی. پتہ چلا کہ جہاز لے جانا تھا آپ نے, سوئٹزرلینڈ لے کے جانا تھا اور آپ کوئٹہ میں اتار دیا آپ نے, کراچی میں اتار دیا آپ نے, لاہور میں اتار دیا آپ نے. اب کیا کریں, بہت سے چٹکلے بہت پرانے ہو گئے لیکن بار بار سنانے کا دل کرتا ہے. وہ ایک ٹریول ایجنٹ نے, پاکستان میں پیسے کھاتے ہیں نا ٹریول ایجنٹ, پہلے لانچ کے ذریعے جایا کرتے تھے. تو ایک آدمی نے ٹریول ایجنٹ کو پیسے دیے, بھائی مجھے تو قطر میں اتار دے یا مجھے جو ہے نا عمان میں اتار دے, عمان میں. تو وہ گھما کے نا سمندر میں گوادر پہ اتار دیا اس کو. اب سمندر میں جا کے نہیں پتہ چلتا کہاں رہے, ریگستان پہ اتارا, بولا اب تو خود ہی عمان نکل جا. اب وہ ریگستان میں عمان تلاش کر رہا ہے, یار ہے کدھر. ایک بندہ ملا کہ یار عمان کدھر, اس نے کہا پتہ نہیں میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. اس نے کہا میں کہاں گھوم رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے ٹریول ایجنٹ نے زیادہ پی لی ہو, کیا خیال. تو غیر مسلموں کے ہاں جو ہے نا کہ شراب بھائی ایکچولی اتنے تو ٹینشن ختم کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور اتنی لیگل ہے. ان کے ہاں حلال و حرام کا معیار کیا ہے کہ لیگل ہے. انلیگل نہ کی کرو, لیگل میں کوئی حرج نہیں ہے. جب گورنمنٹ نے آپ کو پرمیشن دی ہے تو لیگل ہے. ہم یہ کہتے ہیں بھائی قرآن نے, حدیث میں آتا ہے, قرآن میں آتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, یہ پلید ہیں, یہ چیزیں ناپاک ہیں. ایک قطرہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. پی کے آپ کو کچھ ہوتا ہو یا نہیں ہوتا ہو, ناپاک, کپڑوں پہ لگے گی, نماز نہیں ہوگی. ایک فیصلہ سنا دیا کہ اس بحث میں نہیں پڑھو کہ اس کے پی کے ٹینشن ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. خدائی قانون ہے, خدائی قانون کے آگے آپ کو چونو چرا کی اجازت نہیں ہے. اور اللہ نے اتنی جگہ آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ سنا دیا نا, یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے کہ خدائی حکم کے آگے آپ کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہے کہ کیوں. اللہ نے شیطان کو حکم دیا تھا نا سجدہ کرو, فرشتوں کو بھی حکم دیا, فرشتوں نے کر لیا. شیطان نے کیوں پوچھا تھا کہ نہیں پوچھا تھا؟ بھائی شیطان کو بھی اللہ نے کہا سجدہ کرو آدم کو, فرشتوں کو بھی کہا. فرشتے تو زیادہ افضل تھے اس لحاظ سے کہ نور سے بنے ہوئے, شیطان تو پھر تھوڑا آگ سے بنائے. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے, فرشتوں نے سجدہ کر لیا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, سب کے سب نے. شیطان نے نہیں کیا.
شیطان نے کہا کہ جو جیسے آج کل جو ہمارا لبرل طبقہ ہے نا، جب شریعت کا کوئی حکم آتا ہے تو پھر وہ ایکچولی کر کے کہ ایکچولی داڑھی تو اس دور میں تھی، ایکچولی وہ تو یوں تھا، ایکچولی وہ جو تھا نا وہ جو موسیقی ناجائز ہے اسلام میں، ایکچولی وہ تو یوں تھی، اور پردہ تو ایکچولی اس وجہ جیسے غامدی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں، وہ ایکچولی کر کے پورا اسلام کا بیڑا 2-4 احکام رہ گئے ہیں آخر میں. جو جناب پروفیسر غامدی صاحب جس طرح کا اسلام مارکیٹ میں لا رہے ہیں نا، ایک آدھی ٹوپی چھوڑی سی رہ جائے گی ٹیشو پیپر، اور 2-4 بس چیزیں رہ جائیں گی، باقی پورا اسلام کیا ہو جائے گا، وہ سارا ایکچولی کر کے نا. ابھی ان کا لیٹسٹ فتویٰ آیا کہ نیل پالش لگی ہو تو بھی وضو ہو جائے گا. صحیح ہے نا. اور قیاس دیکھو کہاں سے کیا جا رہا ہے کہ موزوں پہ نبی نے مسح کیا ہے تو اس پہ بھی مسح کر لیں آپ. بھئی قیاس کی شرائط ہوتی ہیں. قیاس میں یہ نہیں ہوتا کہ کہیں کی چیز اٹھا کے آپ کہیں لگا دیں، ایسے نہیں ہوتا. یہ اصول فقہ جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے نا، اس میں قیاس کی شرطیں بتائی جاتی ہیں کہ قیاس کیسے کیا جاتا ہے، کن صورتوں میں جائز ہے، کن صورتوں میں ناجائز ہے. دلالت النص کیا ہوتا ہے، قیاس کیا ہوتا ہے، پوری ڈیٹیل ایسے ہی. ورنہ تو آپ کہیں کی بھی چیز اٹھا کے کہیں لگا دو آپ کہ جی وہ موزوں پہ جب مسح کیا ہے نبی نے تو موزوں پہ تو 3 انگلیوں سے مسح کیا ہے یوں کر کے، پورے موزے بھی گیلے نہیں کیے. تو کل کوئی پروفیسر اٹھے گا کہے گا کہ نیل پالش پہ آپ مسح بھی پورا ضروری نہیں ہے، ایک ناخن سے بھی یوں کر لیں تو بھی مسح کافی ہے، کیونکہ نبی نے تو 3 انگلیوں سے ساکس پہ مسح، جو چمڑے کے موزے یا اس ٹائپ کے جو بھی موزے ہوتے ہیں ان پہ اس طرح سے مسح. تو کوئی تک نہیں ہے. فتویٰ دیا تھا محترم نے کورونا کے دنوں میں کہ آپ ٹیلی ویژن پہ بھی اقتدا کر سکتے ہیں. اور بھائی آپ فتویٰ دینے سے پہلے سوچیں تو صحیح، ٹیلی ویژن پہ کیسے اقتدا ہوگی؟ جماعت تو تمام فقہا کا یہ فتویٰ ہے، اجماع ہے کہ صفوں میں اتصال ضروری ہے. جماعت اس کو تھوڑی کہتے ہیں کہ آدھے آدمی امریکہ میں آدھے یہاں. اب اس کا فتویٰ دیتے ہوئے انہوں نے سوچا نہیں، ایک بندے نے صحیح کلاس لی کہ انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب امام کھڑا ہوا ہے اسلام آباد میں اور آپ اقتدا کر رہے ہیں کراچی میں، تو کراچی بیت اللہ کے قریب ہے، اسلام آباد کیا ہے؟ دور ہے. تو آن لائن میں تو یہ بھی صورت پیش آئے گی کہ مقتدی 1000 کلومیٹر آگے ہیں، 1500 کلومیٹر، اور امام 1500 کلومیٹر پیچھے ہے. تو یہ جو جدید فتوے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا، اول نظر میں یہ بڑے اٹریکٹیو لگتے ہیں لیکن یہ کھوکھلے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے مضبوط بات نہیں ہوتی. تو یہ جو چلا آ رہا ہے نا سلسلہ پراپر، جب تک مفتی نہ بن جائے کوئی اس سے پہلے اس کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے. ہر فیلڈ میں ماہرین ہوا کرتے ہیں. اور یہ جو صحابہ کرام کے دور میں شروع میں تو یعنی وہاں بھی ایسا نہیں تھا کہ ہر ایک کو فتویٰ دینے کی اجازت ہو. چند مخصوص صحابہ تھے، پھر ان صحابہ میں ان کے تابعین میں مخصوص لوگ تھے، وہ تو مخصوص طبقہ ہی. لوگ کہتے ہیں نا دین پر کوئی اجارہ داری نہیں ہے، یہ مولوی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. تو ایسے تو میڈیکل سائنس پہ بھی کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. لیکن اجارہ داری نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہے ڈاکٹر بن جائے. آپ یہ کہیں کہ میڈیکل سائنس پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے لہذا جو چاہے صحت کے ٹوٹکے بیان کرنا شروع کر دے، یہ غلط ہے. اجارہ داری نہیں ہے، جو چاہے ڈاکٹر بن جائے تو بنے ڈاکٹر بھائی جو. تو اسی طرح دین پر، علم دین پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جو چاہے مفتی بن جائے، لیکن بنے تو صحیح. بنے بغیر فتویٰ دے گا وہ فتویٰ قابل قبول نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. کیا لے کے چل رہا تھا یار؟ میں وہ تو چل رہا تھا، یہاں ایک خاص واقعہ بیان کر رہا تھا میں. ہاں وہ پینے کی مثال دے رہا تھا میں. دیکھو اسلام نے کیا کہہ دیا کہ شراب کیا ہے؟ حرام. اس کے کتنے فائدے ہوئے. اگر ایک قطرہ ہم اپنی عقل سے فیصلہ کرتے تو ایک ایک قطرہ پی کے پھر 2 پہ آتے، 2 پھر 4 پہ آتے، 4 پہ پوری بوتلیں چڑھاتے، کتنے بندوں کو ایکسیڈنٹ میں مار دیتے. ایک شرابی نے شراب پی ہوئی تھی، فائر بریگیڈیئر میں تھا وہ، فائر بریگیڈ میں تھا وہ. تو آگ لگی کہیں، اس نے پی. بھائی اس نے بولا بیٹا اب تو جب تک انرجی نہیں آئے گی نا پبلک کو بچا نہیں سکوں گا میں. اس دن کئی بوتلیں چڑھائیں کہ ایسی کی تیسی آج تو سب کو، اور گیا 20-25 آدمیوں کو نکال کے باہر لے آیا اور فخر سے کہہ رہا ہے بتاؤ ایسی قربانی کسی نے دی؟ لوگوں نے کہا کم بخت تو جو فائر بریگیڈ کا عملہ تھا وہ سارا نکال کے لے آیا باہر. تو سمجھ رہے ہیں سارا فائر بریگیڈ کا عملے کو کیا کیا تم نے؟ تو یہ کس کا نقصان ہے؟ یہ ایک ایک قطرہ پینے کا نقصان ہے. تو شیطان کا وعظ سنا رہا تھا کہ دیکھو اللہ میاں نے شیطان سے کہا
کہ سجدہ کرو. تو جیسے ہمارا لبرل طبقہ ایک دم فوراً ایکچولی پردہ تو اصل میں دل کا ہوتا ہے, آنکھوں کا پردہ نہیں ایکچولی ہے, کیونکہ یہ سو ٹھرکی تھوڑی ہیں. یورپ میں تو اتنی عورتیں آزاد گھوم رہی ہیں, کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے, واقعی نہیں دیکھتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اتنے حرام کے ذرائع ہیں کہ ان کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے. تو یہ کوئی خوبی تھوڑی ہے ان لوگوں کی, کوئی دیکھتا نہیں ہے, ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس سوسائٹی میں زنا پر پابندی ہوگی وہاں لوگوں میں شہوانی جذبات بھڑکیں گے. ان کو بھڑکنے کے لیے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا جائے گا اور نکاح کے راستے کو آسان بنایا جائے گا. آپ اپنی سوسائٹی کو اس سوسائٹی پر کیسے قیاس کر رہے ہو؟ آپ یہاں بھی زنا کو عام کر دو تو پھر پردہ بھی کیا ہو جائے گا, پھر اس تکلف کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو ہمارے یہاں لبرل طبقہ جو ایکچولی کر رہا ہوتا ہے نا, ایکچولی اصل میں تو وہ یوں تھا, تو شیطان نے بھی بہت سارے ایکچولی لے کر آیا ہوا تھا. شیطان کو اللہ نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے کہا ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ اس کو تو نے مٹی سے بھی نہیں, قرآن کہتا ہے سڑے ہوئے گارے سے, حمئم من صلصال مسنون, جس میں بدبو آ رہی تھی. جیسے ماں کے پیٹ میں جب بچہ بنتا ہے نا, ابتدائی مراحل میں انتہائی بدبودار ہوتا ہے, تو قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اس مٹی کو سڑایا ہے. سڑی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں ہما, اور مسنون آگے اسی کی تاکید. سڑی ہوئی مٹی کو یعنی مٹی کو ایک ایسے پروسیس سے گزارا کہ اس میں سڑان پیدا ہوئی ہے, اس کے بعد آدم علیہ السلام وجود میں آئے ہیں. تو شیطان نے کہا ایکچولی بات یہ ہے کہ ان کا جو میٹیریل ہے نا جس سے یہ بنائے گئے ہیں وہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ میں جو آگ سے بنا ہوا جس میں اسمیل نہیں ہوتی, بدبو نہیں ہوتی, دھوئیں میں تو ہوتی ہے, تو جس چیز کی دھواں ہے اس میں, آگ میں تو بذات خود نہیں ہوتی نا. تو ایکچولی میری کھوپڑی میں یہ چیز آ نہیں رہی ہے کہ میں اس سے پہلے بھی ہوں, عبادت گزار بھی ہوں, اور یہ زمین میں اس کی آل اولاد فساد بھی کرے گی, اور میں اس کو سر جھکاؤں. ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ چیز میری سمجھ میں, میری کامن سینس میں بالکل بھی نہیں آتی. تو اللہ میاں کو بھی چاہیے تھا کہ شیطان کو دلائل سے جواب دیتے. کیا خیال ہے؟ ہم ہوتے تو ہم اللہ میاں کو کہتے, مشورہ دیتے کہ اللہ آپ دلائل سے شیطان کو سمجھائیں کہ بھائی بات اصل, یہ اللہ ہمارے ذمہ لگا دیتے کہ تم بتا دو. تو ہم شیطان کو کیا کہتے ہیں, ایکسکیوز می سر, بات یہ ہے کہ تھوڑی بات سمجھنے کی کوشش کریں. بات اصل میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ آگ سے بنے, یہ سڑے ہوئے گارے سے بنا, لیکن خدا کے آپ پر احسانات اتنے زیادہ ہیں. اللہ نے آپ کو بنایا نا آگ سے, آپ خود سے تھوڑی بنے ہو. تو جس اللہ نے بنایا ہے بھائی, جب وہی آرڈر دے رہا ہے تو پھر اس کے آرڈر کے مقابلے میں آپ یہ کیوں ایکچولی لگا کے رکھا ہوا ہے آپ نے؟ شیطان آگے سے جواب دیتا کہ میں مانتا ہوں اللہ نے بنایا, لیکن جب اللہ کو مجھے اس کو سجدہ ہی کروانا تھا تو مجھے بھی مٹی سے بنا دیتا. بتاؤ قیامت تک کسی کا باپ بھی اس عقدے کو حل کر سکتا تھا؟ آپ کا ایکچولی, وہ دو ایکچولی لگا دیتا, ایکسکیوز می لگاتے, وہ اس کے بعد ہوتا پھڈا, ہاتھا پائی, لڑائی, جنگ, توپے, بم, یہ نتیجہ نکلتا آخر میں. دلائل سے دنیا میں ہر آدمی بات کو نہیں سمجھتا. دلائل کی دنیا میں چھوڑ دو گے پاگل ہو جاؤ گے. کسی حد تک تو دلائل چلتے ہیں, اس کے بعد اپنی عقل کے گھوڑے وہ ان کو لگام دینی پڑتی ہے کہ بس بھائی آگے نہیں, اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ کیا ہے, جب انسانوں میں آپس میں ڈیبیٹ ہوگی دلائل کے انبار لگا دو, جہاں خدا کا معاملہ آئے گا وہاں اپنی عقل کو بچھا دیا جائے گا زمین پہ. بھائی خدا نے کہہ دیا بس, اللہ سے آگے ہماری عقل نہیں ہو سکتی. تو یہ ہم لوگوں کو بے وقوفی کی ترغیب نہیں دے رہے کہ عقل استعمال ہی نہ کرو. ہم کہتے ہیں انسان کوئی فلسفہ لے کر آتا ہے, آپ بھی ایک فلسفہ پیش کرو. انسان کوئی بات کرتا ہے, آپ بھی دلائل کی دنیا میں رد کرو. جہاں بات اللہ کی آئے گی, گاڈ کی آئے گی, گاڈ نے کہہ دیا, اب آگے بحث کا آپشن آپ کے پاس ختم ہو گیا ہے. تو اللہ میاں نے شیطان کو دلائل نہیں سمجھائے کہ نہیں یہ تو یوں ہے تو یوں ہے, دیکھ میں نے تجھے. اللہ میاں نے شیطان کو کیا کہا, فخرج منہا انک رجیم. تیری جو دلیل ہے نا کہ میں انا خیر منہ, اللہ یہ نہیں کہا کہ نہیں تو خیر نہیں ہے, تو بدتر ہے, خیر تو آدم ہے, یہ کچھ بھی نہیں اللہ نے کہا. اللہ میاں نے اس کو یہ کہا کہ تو یہاں سے نکل جا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, روز جزا تک میری لعنت تجھ پہ پڑتی رہے گی. شیطان کو چاہیے تھا جب خدا کو اس غضب کی حالت میں دیکھا تو اپنی بات سے رجوع کرتا, لیکن شیطان کا جو لبرل پنا ہے نا, جو اس کو پڑھا لکھا ہونے کا جو ایک ناز تھا کہ میں پڑھا لکھا ہوں اور میں کیوں خدا کی بات مانوں,
اس تکبر نے اس کو کیا کر دیا؟ ہلاک. جب دیکھا کہ اللہ غضب میں آ کے نکال رہا ہے. دیکھو ایک بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے, باپ کہتا ہے بیٹا جو بھی ہے اپنی آواز کیا کرو پست. بیٹا جواب میں کہتا ہے کہ میں بات صحیح کر رہا ہوں, مجھے کوئی نہیں روک سکتا. تو باپ بعض دفعہ غصے میں آتا ہے اور تھپڑ لگا دیتا ہے, یہ کہتا ہے نکل جائے یہاں سے. عقل مند بیٹا ہوگا کہے گا یار ابا کو آج میں نے زیادہ غصہ دلا دیا, اب اس بحث میں پڑے بغیر کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, اب کیا کرو ابا کو منانے کی کوشش. لیکن متکبر فرعون کیا ہوگا؟ وہ باپ کے سامنے یا ماں کے سامنے تواضع کے بجائے اور زیادہ اکڑ دکھائے گا, جو کہ مارکیٹ میں آج کل چل رہا ہے. باس کے سامنے یہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. کسی کا تکبر ٹوٹتا ہوا دیکھنا ہو نا اپنے باس کے سامنے دیکھ لیا کرو. وہاں نہیں آتا کہ میں غصے میں آپ سے باہر ہو جاتا ہوں, میں غصے میں یوں ہو جاتا ہوں. جس سے آپ کا کوئی نفع وابستہ ہے نا اس کے سامنے بلڈ پریشر کبھی ہائی ہی نہیں ہوتا ہے. اگر ہوگا بھی تو زندگی میں ایک دفعہ, پھر جب اس کا نقصان ہوگا نا تو دوبارہ کبھی نہیں ہوگا. یہ سارے ابا اماں اور یہ بھائی اور بہنوں یہی چل رہے ہیں آج کل. ان کے سامنے ساری ٹرک بیوی کو 6 تھپڑ کھینچ کے لگا دیے, بیوی کو ڈانٹا تو بیگم صاحبہ نے آگے سے رپلائی کر دیا. ایک لطیفہ سنا دوں, حضرت فیروز میمن صاحب کا پیش کردہ لطیفہ ہے. 2 دوست ملے, انہوں نے کہا آج کل تیری کیسی گزر رہی ہے گھر میں نا. تو ایک دوست تھا اس کی اچھی نہیں گزر رہی تھی, وہ بیوی کا غلام بنا ہوا تھا بیچارہ. لیکن اس نے کہا اگر میں یوں بتاؤں گا میں غلام بنا ہوں تو میری بےزتی ہوگی, تو بتاؤ اس اسٹائل سے کہ وہ بےزتی نہ ہو. تو اس نے کہا یار بس میں جب صبح اٹھتا ہوں تو میں ناشتہ میں خود بناتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کا ناشتہ ہوتا ہے, تو چائے بھی میری مرضی کی ہوتی ہے, ٹائم بھی میری مرضی کا, تو مجھے فائدہ ہوتا ہے. تو پھر جب میں بنا ہی لیتا ہوں تو میں کہتا ہوں چلو بیگم کو بھی کھلا دو, تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ کا بڑا فضل ہے. پھر شام کو آتا ہوں تو چائے تو میں اپنے ہاتھ کی پیتا ہوں, تو اس لیے میں ایک کے بجائے پھر 2 کپ بنا دیتا ہوں کہ چلو یار. رات کا کھانا میں صرف اس لیے بناتا ہوں کہ برتن بھی تو وہ دھوتی ہے نا میرے ساتھ, تو چلو یار کھانے میں ہاتھ اس کے ساتھ بٹا دوں. تو اللہ کا بڑا فضل ہے, بڑی اچھی گزر رہی ہے. اب تو سنا تیری کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے کہا میری بھی ایسی کتوں کی طرح گزر رہی ہے جیسے تیری گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا نہیں آتا جس طرح تجھے آتا ہے. تو شیطان نے, اللہ میاں نے بھی شیطان کو آگے سے مزید دلائل نہیں دیے. ان علیک لعنتی, دفع ہو جا یہاں سے, نکل جا. اب شیطان کو دیکھیں بھائی, تو نکل جا یہاں سے, بعد میں توبہ کر لینا. جب تیرا بعض دفعہ آدمی غصے میں ہوتا ہے نا, تو چل بھائی تو تھوڑا سا سیاست سے کام لے لے, چلا جا, بعد میں اللہ کو منا لینا. شیطان بھی تکبر میں, اس نے کہا کہ اس آدم کی وجہ سے مجھے نکالا ہے, ٹھیک ہے میں جہنم میں جانا مجھے قبول ہے, اس کو بھی لے کے جاؤں گا, اور مجھے تو قیامت تک کے لیے زندگی دے دے. کتنی غلط چیز مانگ رہا ہے نا اپنے لیے, غلط چیز مانگ رہا ہے نا بھائی. تو حسد کی آگ میں ان کا نقصان کرنا اپنا کیوں کر رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو حسد کی آگ میں بھڑک رہا ہے تو ان کے پیچھے پڑنا غلط تو وہ بھی ہے, لیکن یہ پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے نکالا, تو اس کو اپنے لیے بھی کہ میں بھی جاؤں گا لیکن اس کو بھی لے کے جاؤں گا, تو مجھے اپنا جانا بھی منظور ہے. اور ایسا اکڑا ہے نا, ایسا اکڑا ہے, کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں, یہ واقعہ لکھا ہے لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے. بعض واقعے مستند نہیں ہوتے لیکن اس کا جو مضمون ہوتا ہے وہ مضمون ٹھیک ہوتا ہے. تو کہتے ہیں شیطان موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, کہنے لگا کہ اتنے لوگوں کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے, بڑے بڑے گناہ گاروں کی, تو کیا میری توبہ اللہ قبول کر لے گا؟ اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے پوچھا. اللہ میاں نے کہا ہاں بھائی سب کے لیے جب توبہ کا دروازہ کھلا ہے, شیطان کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. تو شیطان حیران ہوا کہ یار میں اتنے لوگوں کو جہنم میں پہنچوا چکا ہوں ہے بھائی, اور اتنا کچھ میں نے کر لیا, اب بھی توبہ قبول ہوگی؟ تو اللہ سے طریقہ پوچھو کیا کرنا ہے. تو اللہ میاں نے بتایا کہ میں سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, تو بس ایک کام کر لے, آدم کو سجدہ کیا تھا نا وہ تو چلے گئے دنیا سے, ان کی قبر کو جا کے کر لے. کیا کر لے بھائی؟ وہ انکار کر دیا تھا, اب آپشن ہے قبر کو کر لے, میں گناہ معاف کر دوں گا. شیطان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ جب زندہ تھے اس وقت نہیں کیا, اب تو قبر تو, اب تو میری اور زیادہ انسلٹ ہے اس میں. تو ایکچولی یہ مجھ سے بولو, ایکچولی یہ نہیں ہو سکتا, ایکچولی یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل. تو
پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, یہ فرعون نے, وہ شیطان نے کہا تھا. تو ہمارے پاس کیا ہے بھائی, اللہ کا جب فیصلہ آ گیا, اللہ کے رسول وہی کہیں گے جو نمائندے ہیں, تو جو اللہ کا حکم ہے وہی بتائیں گے. تو جب آ گیا تو مسلمان کے پاس اب صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی ٹینشن سے کیا ہو گئی, جان چھوڑ گئی. یہ بہت بڑی مصیبت سے اللہ نے بچا لیا ہے. آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو. جن کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے نا, ساری زندگی ان کی ڈپریشن میں, اسٹریس میں گزرتی ہے. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, پاگلوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. قرآن نے ان کے بھی نقشے کھینچے ہیں, اس مثال پہ جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو اب میرے بھائی جب اللہ نے کلیئر کر دیا ہمیں, تو اب جیسے جیسے اللہ رسول کہہ رہے ہیں نا, مان لو کہ یہی ٹھیک ہے, باقی سب کیا ہے, بولو